بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے راندہ درگاہ کیا گیا اور جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تو ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جانے لگے تو انہوں نے وہاں سے حجر اسود کو اٹھا لیا اور حجر اسود کو بطور موڑے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر حجر اسود کو اپنے بغل میں لے لیا اور پھر زمین پر اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جس رات حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو اس رات حضرت آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے اور بڑے مایوس اور پوری اس دنیا کی ہوا کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے تھے اور بڑی ایک مایوسی اور وحشت تاری تھی۔ تو اسی رات اللہ تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی ایک حجر اسود دوسرا مقام ابراہیم یہ دونوں پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیج دیے۔ تو جب صبح کی روشنی پھیلی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس پڑے یہ دونوں پتھر دیکھے اور پہچان گئے کہ یہ تو میرے جنت کے ساتھی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام ان دونوں کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور بغل گیر کر لیے۔ اس سے آپ علیہ السلام کو کچھ تسکین مل گئی۔ اس طریقے سے ان دونوں جواہرات پتھر کو زمین پر اللہ نے اتارا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حجر اسود حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے اصل میں وہ حجر اسود ایک فرشتہ تھا، کیونکہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد کیا تھا تو ان کی نگرانی کے لیے اسی فرشتے کو مقرر کیا تھا اور فرشتے کو حکم دیا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہر چیز کھا پی سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے رہ بھی سکتے ہیں اور جو چاہے استعمال بھی کر سکتے ہیں، مگر انہیں اس درخت کے پاس نہ جانے دینا اور نہ ہی ان کو یہ پھل کھانے دینا، لہٰذا تم ان کی نگرانی کرو اور ان کو اس درخت کے قریب نہ جانے دینا۔ چنانچہ یہ فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا اور حضرت آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت میں وقت گزرتا رہا۔ پھر اللہ پاک کا اپنا نظام ہے اور تکوینی طور پر جیسے منظور تھا اور یہ مقدر تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں اور آگے نسل چلے اور دنیا آباد ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی یہ فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کو دائیں بائیں کہیں نظر نہ آیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے اور پھل توڑ کر کھانے کا موقع مل گیا، تو آپ علیہ السلام نے قریب جا کر درخت سے پھل توڑا اور کھا لیا۔ تو جو ہی ایسا کیا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اور غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تھا، کیوں اسے توڑ کر کھا لیا؟ تو اسی ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ پاک نے اس فرشتے کی طرف دیکھا تو فرشتہ خوف کی وجہ سے وہیں پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، جسے حضرت آدم علیہ السلام پھر زمین پر لائے تھے۔ اس کی تائید ایک دوسری حدیث میں بھی ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب روز قیامت حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان، دو آنکھیں ہوں گی اور اس کی زبان ہوگی اور باقاعدہ اس کے ہاتھ بھی ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا اور قیامت کے دن اللہ پاک اسے دوبارہ انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کریں گے اور حجر اسود ان لوگوں کے حق میں گواہیاں دیں گے جو ان کو وہاں جا کر بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حجر اسود ایک فرشتہ ہے اور دنیا کے اندر جو لوگ اس کو بوسہ دیتے ہیں وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو کل وہ روز قیامت ان کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے تھے جنہوں نے کہا ہے کہ میں مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود اور کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا ہوں، تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجر اسود وہاں سے نکلا اور اس کے دونوں ہاتھ پیر تھے اور اس کے کان اور پوری ایک انسانی شکل تھی اور وہ کافی دور تک ٹہلتا رہا اور دوبارہ وہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر لی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان حج یا عمرہ کرنے والا اسے بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جیسے دو ایمان والے آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سوچو، اللہ سے مصافحہ کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ کو سلام کرنا ہے، یعنی حجر اسود وہ فرشتہ ہے جو مصافحہ کرنے والوں کی تفصیل نوٹ کر لیتا ہے۔ لیکن شریعت کا ایک مسئلہ بھی ہے کہ اس کے لیے کسی کو آپ تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ
لیں، کیونکہ تکلیف دے کر بوسہ لوگے تو بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، جبکہ تکلیف دینا حرام ہے، اور حرام کام کر کے ایک مستحب عمل حاصل کریں، اس کی اللہ پاک کے سامنے کوئی قیمت نہیں۔ اگر موقع نہیں ملا تو دور سے سلام کر لو اور سلام کر کے چوم لو، آپ کو وہی اجر ملے گا جو بوسہ لینے والے کو ملتا ہے۔ اور آخر میں دعا گو ہیں کہ اس بات پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا ہے کہ ہم سب کو حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔